بعض اوقات انسان کی زندگی میں کچھ ایسے وقت آ جاتا ہے، ایسے پہلو آ جاتے ہیں کہ اس کے پاس دولت بھی ہوتی ہے، اس کے پاس طاقت بھی ہوتی ہے، اس کے پاس لوگ بھی ہوتے ہیں، اس کے پاس سورس بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے وہ مسئلے، اس کا وہ کام بن نہیں پا رہا ہوتا، ان مسئلوں سے وہ نکل نہیں پا رہا ہوتا۔ اسی طرح کا وقت ایک دفعہ حضرت مہدی علیہ السلام کے دور میں ان پہ بھی آیا۔ حضرت مہدی علیہ السلام کے دور میں قحط سالی چھا گئی، اناج کا اگنا ختم ہو گیا اور انہوں نے اپنی بھرپور دولت خرچ کرنا شروع کر دی، لیکن پھر بھی عوام کی جو بھوک ہے، ان کی جو رزق کی، راشن کی کمی ہے، وہ دور نہیں ہو رہی تھی۔ بڑے اداس ہو گئے ایک دن، تو ان کا ایک بڑا خاص نوکر تھا جو ان کو اداسی کے وقت کوئی نہ کوئی سٹوری، کوئی نہ کوئی قصہ سنا کر مطمئن کرتا تھا۔ آج جو میں آپ کو کہانیاں کسے سنا رہا ہوں، آپ سوچیں گے کہ یہ بندہ کیا کر رہا ہے بیٹھا ہوا، لیکن یہ دور بادشاہوں کے وقتوں میں بھی آیا ہے، سٹوریاں سنانا، قصے سنانا، اور انبیاؤں کے دور میں بھی آیا ہے، اور صحابین کے دور میں بھی وقت ضرور آیا ہے۔ قصے، کہانیاں، سٹوریوں سے انسان کی زندگی میں اگر کوئی پہلو ڈی موٹیویٹ ہے، تو اگر وہ سٹوری موٹیویٹڈ ہو، سن کر موٹیویٹ ہو جاتا ہے انسان۔ تو آج کی سٹوری بھی اگر آپ سنیں گے تو آپ کی زندگی میں اگر کوئی ایسا پہلو ہے جس میں آپ ڈی موٹیویٹ ہیں، تو آپ یقین کریں ضرور موٹیویٹ ہوں۔ تو وہ نوکر ان کا سر دبانے لگا، تو کہنے لگا، حضرت کوئی سٹوری سناؤں؟ انہوں نے کہا جی کہ آج بڑا پریشان ہوں، اداس ہوں، میری لاکھ کوششوں کے باوجود، سارا مال دولت خرچ کرنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ یہ جو قحط سالی ہے، رزق کی تنگی، غربت جو ہے میری عوام کی زندگیوں سے دور نہیں ہو رہی۔ تو اس نوکر نے کہا، بادشاہ سلامت، ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک بکری تھی اور اس کا بچہ تھا۔ بکری نے کسی دوسری جگہ جانا تھا، تو سفر طویل تھا، تو اس نے فیصلہ یہ کیا کہ اتنے دور اس بچے کو اپنے ساتھ نہیں لے کے جا سکتی، تو بہتر یہی ہے کہ اس کو جنگل کے بادشاہ جو ہے شیر، اس کے سپرد کر جاؤں۔ ایک تو وہ نسلی ہے، جنگل کا بادشاہ بھی ہے، تو میری امانت کی حفاظت ضرور کرے گا، واپس آ کر اس سے لے لوں گی۔ اب بکری نے بچے کو ساتھ لیا، سیدھا شیر کے پاس، کہنے لگی کہ بادشاہ سلامت، میں کسی دور جا رہی ہوں کسی جگہ، تو اتنے لمبے سفر میں اپنے ساتھ بچے کو نہیں لے کے جا سکتی، راستہ دشوار ہے، خطرناک ہے، تو آپ سے بڑا اس جنگل میں کوئی ہے نہیں، آپ سے طاقتور کوئی نہیں ہے، تو آپ جنگل کے بادشاہ ہیں، تو یہ میرا بچہ آپ کے پاس امانت ہے، اس کی ہر طرح سے آپ نے حفاظت کرنی ہے۔ تو شیر نے کہا، بکری کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اس کو میرے پاس چھوڑ جاؤ۔ چھوڑ کر بکری چلی گئی۔ اب شیر نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ جنگلی جانور ہیں، اس میں لگڑ بگے بھی ہیں، اس میں گیدڑ بھی ہیں، اس میں اور طرح طرح کے جانور ہیں، کہاں میں اس کو بچاتا پھروں گا، بہتر ہے اس کو اپنی پیٹھ پہ سوار کر لیتا ہوں، جہاں جہاں میں جاؤں گا آٹومیٹک میرے ساتھ رہے گا، اور کسی کی ضرورت نہیں ہوگی کہ میری پیٹھ سے اس کو اتار کر شکار کر سکے۔ اب ایسا ہی شروع کر دیا۔ اب جو جانور بھی اس بکری کے بچے کو دیکھتا، کھانے کا، شکار کرنے کا دل تو کرتا، لیکن ہمت کسی میں نہ پیدا ہوتی کہ وہ شیر کی پیٹھ سے اس کو اتار سکے۔ اب دور بیٹھا ایک باز یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا، اچھا، بادشاہ سلامت نے یہ سوچا ہے کہ ان کی پیٹھ پہ بٹھایا ہوا بکری کا بچہ کوئی شکار نہیں کر سکتا۔ اس نے ایک رفتار پکڑی، دور سے اڑان بھری، اور آ کر اپنے پنجوں سے جکڑا بکری کو، بچے کو، اور اٹھا کر لے گیا۔ اب لے گیا، جب بکری واپس آئی، اس نے دیکھا، بادشاہ کے پاس گئی۔ اب بکری جب واپس آئی، بادشاہ کے پاس گئی اور کہنے لگی، بادشاہ سلامت، کہاں ہے میرا بچہ؟ تو بادشاہ نے کہا، یعنی شیر نے کہا، بکری وہ تو عقاب اٹھا کے لے گیا۔ تو بکری نے کہا کہ آپ کیسے بادشاہ ہیں؟ آپ پوری سلطنت کے سربراہ ہیں، پورے جنگل کے بادشاہ ہیں، میں یہ سوچ کر آپ کے پاس اپنا بچہ امانت چھوڑ گئی تھی کہ آپ اس کی ہر طرح سے حفاظت کریں گے۔ آپ سے ایک میرے چھوٹے سے بچے کی حفاظت نہیں ہوئی، تو آپ پوری جنگل کی کیا حفاظت کریں گے؟ آپ کو کون بادشاہ تصور کرتا؟ آج کے بعد میں آپ کو بادشاہ تصور نہیں کرتی۔ تو شیر نے کہا، بکری، اگر جنگل کی آفت ہوتی، زمین کی آفت ہوتی، زمین کا جانور ہوتا، تو میں اس سے ہرگز تمہارے بچے کی حفاظت کرتا۔ یہ تو آسمان سے آئی ہوئی آفت تھی، یہ آسمان کی طرف سے بھیجا ہوا شکاری تھا، اس سے میں تمہارے بچے کو نہیں بچا سکتا تھا۔ تو نوکر نے کہا امام مہدی علیہ السلام سے کہ یہ جو آفت ہے، بارشوں کا نہ ہونا، اناج کا نہ اگنا، یہ آسمان کی طرف سے آئی ہوئی آفت ہے،
تو آپ آسمان والے کو چھوڑ کر زمین والوں کی فکر کیوں کر رہے ہیں؟ تو اسی وقت حضرت مہدی علیہ السلام نے وضو کیا اور اللہ کی طرف رجوع کی اور دعا کی کہ یا اللہ میں کیسے بھول گیا تجھے، میں اپنی دولت پہ، اپنی بادشاہت پہ گمان کیسے کرنے لگا، تیرا گمان میرے دماغ سے کیسے نکل گیا۔ معافی مانگی، توبہ کی اور دعا کی گڑ گڑا کے کہ یا اللہ مجھے اور میری اس قوم کو قحط سالی سے باہر نکال، تو ہی ہے جو یہاں سے باہر ہمیں نکال سکتا ہے۔ تو اللہ نے ان کی دعا سنی، قبول کی۔ جنماز سے وہ اٹھے نہیں تو بارش نے برسنا شروع کر دیا۔ تو دوستو، آپ کی اور ہماری زندگیوں میں کچھ پہلو ایسے ضرور آ جاتے ہیں یا آ جائیں گے کہ جس میں ہماری طاقت، ہمارا پیسہ، ہمارے سورس، ہمارا ہر ایک چیز فنا ہو جائے گی، ہر ایک چیز فیل ہو جائے گی، کوئی بھی کام، کردار کام نہیں آئے گا۔ لیکن یاد رکھیں کہ آپ کے پاس ایک سورس ایسا ضرور ہونا چاہیے جسے اللہ کہتے ہیں۔ آپ کے ریلیشن اللہ کے ساتھ ایسے ضرور ہونے چاہیے کہ جب کوئی ایسی مصیبت آ جائے جس میں آپ کی دولت، آپ کی طاقت، آپ کے سورس، آپ کی سیٹ، آپ کا عہدہ، آپ کے لوگ آپ کے کام نہ آ سکیں، تو جب آپ اس کے ساتھ رجوع کریں تو وہ آپ کی ضرور سنیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنی زندگی میں اللہ سے ریلیشن ایسے ضرور بنائیں کہ جب ہم اس کے سامنے جائیں، اپنا کوئی مسئلہ، اپنی کوئی پریشانی، اپنا کوئی دکھ اس کے سامنے رکھیں تو وہ فوراً سے سن لے۔ اللہ نے کہا ہے کہ میری طرف تم رہو، میرے پاس تم رہو، میرے راستے پہ تم رہو، میرے ساتھ تم ریلیشن بنا کے رکھو، جب بھی تم مانگو گے، جب بھی تمہیں میری ضرورت ہوگی تو میں تمہاری ضرورت کو ضرور پورا کروں گا۔ اللہ نے کسی جگہ یہ نہیں کہا کہ اے انسان تیرے اوپر مشکل نہیں آئے گی، تیرے اوپر بیماری نہیں آئے گی، دکھ نہیں آئے گا، بلکہ اللہ نے ہر جگہ یہ فرمایا ہے کہ ہر دکھ، ہر پریشانی، ہر مصیبت کے بعد آسانی ہے۔ اللہ نے مصیبت کے بعد آسانی دینے کا فیصلہ کیا ہے، وعدہ کیا ہے۔ کسی جگہ یہ نہیں کہا کہ تیرے اوپر کوئی دکھ نہیں آنے دوں گا، کوئی پریشانی نہیں آنے دوں گا۔ پریشانیاں، دکھ، تکلیفیں تو ہماری نبیوں کی زندگیوں میں آئے ہیں، میں اور آپ کیا چیز ہیں؟ تو کیا نبیوں کی زندگی میں جب دکھ پریشانیاں آئیں تو کیا اللہ ان سے محبت نہیں کرتا تھا؟ معاذ اللہ، بالکل کرتا تھا۔ صرف اللہ نے پہلے کہا ہے کہ اے انسان، ہے ابن آدم، ہے آدم کی ذات، تمہاری زندگیوں میں دکھ، تکلیفیں، پریشانیاں ضرور آئیں گی، تمہیں آزمایا جائے گا، تم نے صبر کا دامن نہیں چھوڑنا ہے اور توقع اور یقین صرف مجھ سے رکھنا ہے۔ ہماری زندگی میں کیا ہوتا ہے، کوئی مشکل، کوئی پریشانی، کوئی دکھ آئے تو ہم اور راستے اختیار کر لیتے ہیں، اور طرف چل پڑتے ہیں، اور لوگوں سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں، مدد مانگتے ہیں، سورس لڑاتے ہیں، اتکنڈے آزمانا شروع کر دیتے ہیں۔ اور جو اللہ ہے، جو سچا ہے، جو اس نے وعدے کیے ہیں، ہمارا اس بات پہ یقین ہے کہ اللہ ہے، اس بات پہ بھی یقین ہوتا ہے کہ اللہ ہماری مدد کر سکتا ہے، لیکن ہم اللہ کو چھوڑ کر اور سورس لڑاتے ہیں، اوروں کے پاس جاتے ہیں، کوئی پیر بزرگوں کے پاس جاتا ہے، کوئی مزاروں پہ چلا جاتا ہے، کوئی اپنے جو سورس ہیں وہ آزمانا شروع کر دیتا ہے، کوئی اپنی دولت خرچ کرنا شروع کر دیتا ہے، کوئی اپنی طاقت آزمانا شروع کر دیتا ہے۔ ہم یہ کیوں بول جاتے ہیں کہ سب سے بڑا طاقتور وہ اللہ ہے، جب اس نے کہا ہے کہ میں کر سکتا ہوں، تو پھر ہم اس کی طرف کیوں نہیں جاتے ہیں؟ اور یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ اللہ جو کہتا ہے وہ ضرور کرتا ہے، اللہ سچا ہے، حق ہے، پھر بھی ہم حق کی طرف نہیں جاتے ہیں۔ سٹوری میں جو موٹیویشن تھی، امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری سٹوریز اچھی لگتی ہیں اور ہمارے اس چینل پہ آپ پہلی دفعہ آئیں، آپ کو ویلکم کرتے ہیں اپنے اس چینل پہ، اور ساتھ آپ کو سبسکرپشن کی دعوت دیتے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کے ہر مسئلے آسانیوں میں تبدیل کرے۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔